ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس پورے رکوع میں قربانی سے متعلق ہی فضائل اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی یہ آخری آیت ہے اور جو بہت اہم ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے پہلے، پھر اس سے جو بہت سارے مسائل نکلتے ہیں ان میں سے کچھ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا اور نہ ان کا خون پہنچتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم ان پر اللہ کا نام لو، بلکہ یوں کرو تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے مطابق جو اللہ نے تم کو بتایا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ دوستو، آپ مذہب اسلام کے تہواروں کو چھوڑ کر، جس میں عید الفطر بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہے، بھئی یہی دو تہوار ہیں اور کوئی تہوار نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے مذاہب والوں کے تہوار دیکھیے گا، ان میں عبادت کا پہلو تو ہے، لیکن برائے نام، بالکل برائے نام، جس کو کچھ ہی لوگ ادا کرتے ہیں، اور کھانے پکانے، کھیلنے کودنے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا واہیات اور خرافات کرنے کا ہی غلبہ ہے ان سب میں۔ ہمارے اندر بھی وہی بات آ جائے گی رفتہ رفتہ۔ اگر ہمارے علماء کرام ہر سال ہم کو اس سلسلے میں اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد نہیں دلائیں گے، اور ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اگر اس کو دین کے مطابق نہیں کرے گا، تو کچھ لوگ تو جو بالکل غافل ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، بیچارے وہ تو جانور ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنی دنیا کی پرواہ نہ اپنے دین کی پرواہ، بس وہ تو ایک جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، اور زیادہ تر وہی ہے، تو وہی غالب آ جاتے ہیں۔ پھر اس واسطے اس آیت شریفہ میں جو کہا گیا ہے اس پر دھیان دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ قربانی کی روح، قربانی کی حقیقت وہ ہے تقوی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقوی ہی پہنچتا ہے، یہ یاد رکھ۔ بس ایک بات تو اس پر گفتگو ہو، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے اصل معنی تو ہے بچنا، اور جب قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ یہ تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قربانی کے سلسلے میں آپ ہماری کتنی بات مانتے ہیں۔ ولیکن ینال التقویٰ کا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کتنی بات مانتے ہیں۔ یہ ہے
اس واسطے میرے دوستو قربانی کا جو گوشت ہے وہ تو نفع میں ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل جس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت کریں۔ اور وہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ؟ وہاں یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا جب بقرعید کا موقع آوے، ذی الحج آوے، تو ہمیں ہر شخص کو اپنی مالیت پر نظر ڈالنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ قربانی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ یہ سب سے پہلا حکم یہی آ جاتا ہے۔ تو مسئلہ بتایا گیا تھا اور نہیں بتایا گیا تھا، پتہ نہیں بتایا، یہاں بتایا تو گیا تھا شاید، ہاں بتایا گیا تھا، مسئلہ بتایا گیا تھا، اور اس سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیا جائے۔ سب سے پہلے اسی کو دیکھا جاوے کہ میرے ذمہ قربانی بنتی ہے کہ نہیں۔ اگر اپنے ذمہ قربانی بنتی ہے تو ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ہے، یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نصاب کے پیسے ہیں، نصاب کے بقدر مال ہے، لیکن نقد پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس جس سے آپ قربانی کر سکیں، تو آپ کے ذمہ ہے کہ ادھار لے کے قربانی کریں۔ آپ کے ذمہ ہوگا کہ ادھار لے کر قربانی کریں گے آپ، یا اسی میں سے کچھ سامان بیچ کے قربانی کریں گے آپ۔ یہ ہے، وہ بات الگ ہے کہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، قربانی 10-15 ہزار میں بھی ہو رہی ہے اور 1000-1500 میں بھی ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے، باہر ہو رہی ہے۔ بہرحال اپنی حیثیت کے مطابق قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنی بڑی دھمکی دی ہے کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیا کہ جس شخص کے ذمہ قربانی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی نہ آوے۔ اتنی زبردست اور اتنی سخت بات کہی۔ تو میرے دوستو پہلا مسئلہ تو وہ وہیں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اسی سلسلے میں، ہاں، خوش دلی سے قربانی کرے، تنگ دلی سے قربانی نہ کرے۔ تنگ دلی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، ارے بھائی دیکھو، جب جانور ذبح ہو تو مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے، بس میرے سے تو دیکھا نہیں جاتا بھائی، لو بس تم پیسے لے جاؤ بس کر دیو، لیکن میں تو آ نہیں سکتا، نہ میں گوشت کھانے کا نہ میں ہوں۔ یہ خوش دلی نہیں ہے، یہ خوش دلی نہیں، بلکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، جہاں تک ممکن ہو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور اگر اپنے ہاتھ سے آپ ذبح نہیں کر سکتے تو قربانی جب ذبح کیا جائے نا اس وقت وہاں موجود رہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اٹھ اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس جا کر کھڑی ہو، اور اس کے بعد پھر کچھ فضیلت سنائی، تو وہاں موجود رہنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ اس دن یعنی بقرعید کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے اسی کے گوشت میں سے کھاتے تھے جو کھاتے تھے۔ لہذا قربانی کے پیسے کہیں پہنچا دینا، قربانی نہ کرنا، گوشت نہ کھانا، یہ سب کچھ دوسری باتوں کا پتہ دیتا ہے۔ یہ کچھ دوسری جو دل کے اندر کھوٹ ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ یہ بات ہے یہاں تک۔
تو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے. تنگ دلی ایک ہو سکتی ہے، ارے یار بس کیا بتاؤں، جانور اتنا مہنگا ہو گیا، 8-10 ہزار روپے کے بغیر قربانی ہوتی ہی نہیں. اب وہ 8-10 ہزار روپے خرچ ہونے پہ دل دکھ رہا. ایسے بھی ہیں. تو یہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشی یہ چیز یہ کام کرنا چاہیے، خوشی کرنا چاہیے. بلکہ یہ جذبات اپنے اندر آنے چاہیے اور ہونے چاہیے اس دن کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم میری اپنی قربانی کا ہو تو میں خود اللہ کے یہاں قربان ہونا، اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. عبارت تنگ دلی سے نہ ہو، خوش دلی سے ہو. ایک تنگ دلی کی بات جو ہے ترس، جس کو آنا کہتے ہیں نا، ترس آنا، رحم آنا کہتے ہیں. دیکھو یہ ایک فطری سی چیز ہے. جب آدمی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، تو آدمی کو دکھ ہوتا ہی ہے. ہاں، تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہی ہے. لیکن نظام الہی کچھ اسی طرح سے ہے. صرف یہ نہیں کہ جانور کھانے کے واسطے ذبح کیے جاتے ہیں، اور کھانے کے واسطے اگر یہ ذبح کیے جاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، خوراک ان کو ملتی ہے، تو بڑی بات ہے. یعنی کوئی بات ہی نہیں کس جانور کا ذبح ہو جانا. ہاں، میں بمبئی میں جایا کرتا تھا اور ٹھہرتا تھا ان کے ہاں، جن کے ہاں بکرے کا کاروبار تھا، بہت بڑا بکرے کا کاروبار تھا. اس میں نوجوان لڑکا تھا جو ہمارے پاس بیٹھ جاتا تھا، کافی دیر تک بات کرتا تھا. وہ یوں بتاتا تھا کہ جی فلاں جگہ، یعنی بمبئی میں ایک منڈی کی بات بتاتا تھا کہ فلاں جگہ روزانہ 1000 بکروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن مارا جاتا ہے ان کے یہاں بھیجے میں، اور اس سے وہ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سے کچھ نکالا جاتا ہے. جیسے انجیکشن سے یوں نکالا جاتا ہے، وہ کچھ نکالا جاتا ہے جیسے خون وغیرہ نکالا ہے، اور اس سے کچھ دوائی بنتی ہے. اور پھر اس میں اتنا زہر ہو جاتا ہے، اس جانور میں، بکرے میں اتنا زہر ہو جاتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے، اس کا گوشت بھی کام نہیں آتا. یہ تو دیکھو صرف اسی وجہ سے نہیں کہ کھانے کے لیے، بلکہ اس انسان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیڑ پودے پیدا کیے ہیں، پھل پیدا کیے ہیں، ایسے ہی اسی کے نفع کے خاطر اللہ نے جانور بھی پیدا فرمائے. بتائیے آپ کیا حق ہے آپ کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا ہے؟ بتاؤ کیا حق ہے؟ کس نے دیا آپ کو یہ حق؟ بتاؤ. بھینسے پر بگی میں جوڑ کے اور 20-30 کوئنٹل اس پہ لاد کے اس کے لٹ بجانے کا کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اسی طریقے سے اور دوسرے جانوروں کو دیکھ لو، کس نے دیا یہ حق؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے حق دیا ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے. نہیں، جب ہم ان کے خوراک، کھانے دانے، پانی، سردی گرمی، ان سب کا لحاظ رکھیں گے اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیں گے اور ان پر ظلم نہیں کریں گے، تو پھر ظلم کرنے کا مطلب بتا دیا جائے گا بھی، مطلب زیادہ مارنا پیٹنا، یہ نہیں کریں گے. تو پھر اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہمیں اس کے استعمال کرنے کا حق ہے. یہ تو اسی طرح وہ کاٹ کر کھانے کا بھی حق دیا ہے. قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر آیا، کئی جگہ ذکر آیا. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم نہ کریں، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اپنی اونٹنی کو ممبر نہ بناوے. یعنی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر سے آیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، ایک ادھر سے آیا، دونوں کھڑے اور گھنٹوں ہو گیا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور بات کر رہے ہیں.
گھنٹہ ہو گیا اونٹنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. یہ اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ ان پر زیادتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی خوراک کا، کھانے پینے کا دھیان رکھا جاوے اور ان پر کوئی ظلم زیادتی نہ کیا جاوے اور ان سے کام لیا جاوے. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو کاٹ کے کھایا جاوے. تو اللہ نے یہ حق دیا ہے. اس سے پہلی آیت میں بھی آیا تھا اور اس آیت میں بھی آ رہا. جب وہاں آئے گا میں تب کچھ بتاؤں گا. بہرحال ترس کا یہ مطلب نہیں ہے ان پہ، یہ نہ کریں. ہاں، اور جو اللہ کے احکام ہیں، کٹڑے کا، بکرے کا، جو بھی جانور آپ خریدیں، خوبصورت ہونے سے پہلے، اس کا موٹا فرما ہونے سے پہلے اس کا دھیان رکھو کہ وہ اپنی پوری عمر کا ہو. بکرا 1 سال کا ہو، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس نے دانت توڑ دیے ہوں تاکہ بالکل اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ 1 سال کا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے. ان چیزوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت کے ہم یہ دیکھ جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ اللہ کی کتنی مانتے ہیں. یہ ہے، چاہے پھر وہ ذبح کرنے کا مسئلہ ہو. اسی طریقے سے اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص یعنی صرف یہ مد نظر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لہذا ان کا حکم پورا کرنے کے واسطے اور اللہ نے اس پر جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ حاصل کرنے کے واسطے یہ کام کر رہے ہیں. صرف کھانا ہی مقصود نہیں ہے. اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا ہے، اور بلکہ یوں بھی فرمایا کہ 3 حصے کر لیا کرو. ایک خود کھایا کرو، ایک 2 احباب و رشتہ داروں کو کھلا دیا کرو، اور ایک حصہ غریب غربا تک پہنچا دیا کرو. لہذا گوشت کھانے کے واسطے اپنے رکھنا تو اس کی بھی اجازت ہے. یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بس 4 دن ہیں گوشت کھانے کے، 4 ہی دن گوشت کھانا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا ہے. 10, 11, 12 یہ 3 دن تو قربانی کے ہیں ہی، ایک اگلا دن، بس یہ 4 دن، اس کے بعد نہیں. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو گوشت ذخیرہ کرنے سے، جمع کرنے سے منع کیا تھا، اب تمہارے لیے اجازت ہے. لہذا اگر مان لو، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک حصہ تو غریب غربا میں دے دیا، ایک 2 احباب میں تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ جو ہمارا بچا ہے اگر ہم اس کو اپنے کو فریج میں رکھ لیتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کھاتے رہے تو کوئی حرج نہیں. اخلاص کے خلاف نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے. ہاں، بہرحال اللہ کے احکام کی رعایت کرنا، اور ان میں سے ایک خلوص بھی ہے. ایک تو اخلاص کا تعلق زیادہ تر نیت سے ہے. ہاں، ارے بھائی میرا بہت تو تھا نہیں، دیکھ سیدھی بات، لیکن بچے پتہ نہیں کس کی طرف دیکھیں گے. میں نے لے لیا تھا ایک ہلکا سا، جب وہ بچوں کو عید من جائے گی بچوں کو، تو اب اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، نہ اس کا منشا اللہ کا ثواب حاصل کرنا ہے، بلکہ جو بات اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کے دل کی بات ہے، وہی اس کی نیت ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، عمل، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. عمل بتاتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. یہاں تو میں نے دیکھا نہیں، اتفاق نہیں ہوا ہے. سہارنپور میں دیکھتے تھا ہم، بہت بڑھیا جھوٹی 70,000 کی 80,000 کی لیں گے، اس کو نہلاویں گے، تیل لگاویں گے اور مالائیں وغیرہ پہناویں گے، اور پھر اسے جہاں تک ممکن ہوگا گھما کے لاویں گے. تو اس کا مطلب صرف یہ دکھانا، دیکھ لو بھائی میں 70,000 کی جھوٹی کر رہا ہوں، میں 1,00,000 روپے کی جھوٹی کر رہا ہوں. یہ عمل بتاتا ہے کہ اخلاص نہیں ہے. یہ عمل بتاتا ہے کہ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے. یہ اسی طریقے سے بات میں ہمارا کٹڑا تو بہت زور کا لکڑا بھائی،
फलाने के में इतना गोश्त लिखना, फलाने के में इतने, सारे गाँव के बतावेगा वो, हमारे में इतना ही, बहुत चर्बी निकली मैं हमारे वाले में। तो ये चीज़ें जो है अपनी तारीफ़ और अपनी बड़ाई, और शायद यही इसी नीयत से उसने इतना अच्छा जानवर ख़रीदा हो। तो बस ये चंद बातें हैं जो आप समझ गए, और ये समझ गए तो आप सभी कुछ समझ गए कि ना तो दिल के अंदर कोई दूसरी बुरी नीयत होनी चाहिए, ना कोई ऐसा अमल होना चाहिए जो इखलास के ख़िलाफ़ हो, ना कोई ऐसी बातें होनी चाहिए जो इखलास के ख़िलाफ़ हो, और अव्वल से लेकर आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने का जज्बा और इरादा हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर जो सवाब रखा है वो लेने का इरादा हो, नीयत हो। यही अल्लाह तबारक व तआला देखता है। ये मतलब है लन यनालू वलाकिन यनालू तक़वा मिनकुम। वो बात कुछ पहले भी आ गई, लेकिन इस आयत में देखिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन जानवरों को इसीलिए मुसख्खर किया है, तुम्हारे मातहत किया है। ये ऐसे बड़े बड़े भैंसे, ऐसे बड़े बड़े बैल जो आपके काबू में नहीं आ सकते, 10 आदमियों के भी काबू में नहीं आ सकते, बड़ी ताकत है उनके अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी अकल और ऐसा हुनर दिया है कि यही नहीं कि उनको काबू में करते हैं, बल्कि उनको मजबूर करके उनके गले पर छुरी चला देते हैं। हाँ, ये है। तो ये मातहत करने में एक मकसद ये भी है ताकि तुम इन पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहु अकबर कहकर उनको ज़बह करो। जब अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करने का मतलब आया तो इसको भी ध्यान रखना मेरे भाई। इसमें जो पेशावर कसाई होते हैं ना, जिनका एक कारोबार है, वो बड़ी कोताही करते हैं। हाँ, बस उनको तो ज़बह करके और फिर दूसरे पे जाने की जल्दी होती है, और उन्हें कुछ याद नहीं। इस वास्ते वहाँ खड़े रहा करो, यारो भाई ज़ोर से पढ़िए अल्लाहु अकबर, ज़ोर से पढ़िए भाई बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहकर फिर उसको ज़िबा करना चाहिए। अगर जानवर पर जानबूझकर अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह छोड़ दी गई, तो वो मुर्दार है, न तो कुर्बानी होगी और ना ही उसका खाना जायज़ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अहकाम हैं कि अल्लाह की इस सिलसिले में आप कितनी बात मानते हो वो है। तो बहरहाल दिल बुरा नहीं करना चाहिए, न यहाँ पर ये तरस वाली बात आती है। ये तो हम दूसरे लोगों से मुतासिर होकर इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वो बता चुका हूँ कि मिसाल के तौर पर कोई बिल्ली का बच्चा है, कोई कुत्ते का बच्चा है, और वो पानी में पड़ा है, आँव आँव कर रहा है, निकला नहीं जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई संगदिल आदमी होगा, चाहे वो हाथ से पकड़ के तो, चाहे वो लकड़ी से, तो उसको निकाल लेगा, वो उसको निकाल लेगा। अगर किसी जानवर की कोई टांग फंस गई है, कुछ और हो गया है, तो जाहिर बात है हमसे जो बंद पड़ेगा, हम ये तो उन पर हमें तरस आता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने जहाँ हम अपनी जान देने को तैयार हैं, हम दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। चलो लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन, और अच्छी तरीके से अमल करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिएगा। काहे की खुशखबरी सुना दीजिएगा ये नहीं बताया, ये बस इसको ज़्यादा ही बात होगी। अब इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ, चंद बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हाँ ये भी गलत है। अव्वल तो फ़ोटो खींचना गलत है, जानदार का फ़ोटो खींचना ही गलत है। हाँ, और फिर वो भी रियाकारी में आता है, वो भी रियाकारी में आता है। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान किए थे, 1 2 3 4 नहीं, 100 ऊँट कुर्बान किए थे। और ख़ास बात यह है कि 63 अपने हाथ से किए थे, 63, और बाकी बच गए 37। उनके लिए कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
کہ آپ ان کو نحر کریں، وہی قربان کریں۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لی، ایک ایک بوٹی لی، وہ پکایا اور وہ کھایا پھر۔ ہاں، یہاں میں بار بار ایک بات کو عرض کر رہا ہوں، چونکہ وہ بہت لوگوں کے دل پر مسلط ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا جہان والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ عمل رحم کے خلاف ہوتا تو اللہ کے رسول ہرگز نہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم بھی نہ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم بھی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے اچھے مینڈھے لیے اور ایک اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور دوسرا پوری امت کے واسطے، پوری امت آنے والے قیامت تک آنے والے ہر مومن کے واسطے ذبح کیا۔ تو اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ بہرحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی موقع پر نہیں بھولے۔ ہاں، تو ہر سال نہیں تو کبھی کبھی تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ لے لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا، اور اس زمانے کے موجود تمام مسلمانوں کے کو ثواب نہیں پہنچایا، بلکہ آئندہ جتنے بھی قیامت تک مسلمان پیدا ہوں گے کہ یہ ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو مجھ پر ایمان لاوے، میری تصدیق کرے، ہر مسلمان کی طرف سے۔ اس واسطے اگر ہم کبھی کبھی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں گنجائش ہے، نہیں تو ہر سال بھی کر سکتے ہیں، ایک جانور یا ایک حصہ لے لیں، اور اس میں جتنے لوگوں کو ہم ثواب میں شریک کرنا چاہیں ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ حصہ تو وہ آپ کا ہی ہوگا، آپ کی طرف سے ہی ہوگا، البتہ آپ ان کا ثواب پوری امت کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ثواب اپنے دادا پر دادا، ماں باپ، دادا پر دادا، بہن بھائی جو بھی گزر چکے ہیں ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسا بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے، ایسا بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ ایک قربانی میری طرف سے کیا کریں گے، اس لیے میں جب تک زندہ رہوں گا ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گائے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی بیویوں کی طرف سے، ایک اپنی بیویوں کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، مثال کے طور پر ہماری نابالغ اولاد ہے، مثال کے طور پر ہماری بالغ اولاد ہے اور ان کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری بیوی ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، تو ہم کبھی کبھی ان کے واسطے بھی لے لیا کریں، کبھی کبھی ان کے واسطے بھی لے لیا کریں، بس اس بات۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام تعلیمات ہے ان کا خاص طور سے اس موقع پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے ہڈی بوٹی اور چھینچنے کا مسئلہ ہو، چاہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو، بہرحال خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے آپ اس چیز کو دور لے جا کر دبا کر آئیں، غرض جو بھی آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے اس کا حل ہو وہ کریں، لیکن اس کو گلی میں نہ پھینکیں، اس کو کوڑے دان میں نہ ڈالیں، ان کو کوڑے پہ نہ ڈالیں کہ اس سے ایک تو بدبو، اور دوسرے اب کتے آ جائیں گے وہاں تو بلی آ جائیں گی وہاں تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں۔ اور ہاں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی صاحب ایک بات جو بھی ہے کہ تو اکثر کر کے عید کا جو ہے مرد بتنا بھی ہو